کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ میر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختاور کی زبانی آج کی کہانی ہے سارا شہر بند پڑا ہے۔ سارا شہر بند پڑا ہے، گھروں کی کھڑکیاں تک بند ہیں، کھڑکیوں کی شیشوں کے پیچھے بھی کوئی جانتا نظر نہیں آتا، ایک بھی آنکھ کسی روزنے دیوار سے نہیں جھانک رہی، جیسے سارے روزن بھی بند کر دیے گئے ہوں۔ شہر کی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ بڑے بازار کے چوراہے میں کھڑا شہر کے باسیوں کے یوں پس منظر میں چلے جانے پر غور کرتا رہا۔ یہ لوگ گھروں میں کیوں دبک گئے ہیں؟ یا انہیں کسی نے گھروں میں بند کر دیا ہے؟ بچے کہاں کھیلتے ہوں گے؟ سارے پارک ویران پڑے ہیں، چڑیا گھر کے بندر اداس ہیں، ہاتھی پہ سواری کرنے کو کوئی نہیں آیا، شیر نے دوڑنا چھوڑ دیا ہے، کبوتر کلا بازیاں لگانا بھول گئے ہیں، طوطے نے توپ چلانا چھوڑ دی ہے، گلیوں میں کتے بھی دکھائی نہیں دیتے، بنیروں پر کووں کی کائیں کائیں بھی کانوں کے لیے ناپید ہو گئی ہیں، باغ کا مالی بھی رکھوالی سے بے نیاز شاید اپنی کٹیا کے اندر دبکا پڑا ہے۔ سارا شہر بند پڑا ہے۔ چوک سے گزر کر وہ ساتھ والے محلے میں داخل ہو گیا اور ایک مکان کے دروازے پر دستک دی، لیکن دستکیں خالی لوٹ آئیں۔ وہ سوچنے لگا شاید ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھی اپنے اندر مقید کر لیا ہے، انہوں نے باہر والوں کے خوف کے ڈر سے اندر سے چٹکنی چڑھا لی ہے، یا کوئی باہر سے تالا لگا گیا ہے تو پھر باہر والے بھی اندر والوں سے ڈرتے ہیں، لیکن پھر باہر والے کہاں گئے؟ اندر والوں کے خوف سے وہ کہاں جا چھپے ہیں؟ اس نے سنا کوئی دروازے کو اندر سے پیٹ رہا ہے، تو گویا دروازہ اندر سے نہیں باہر سے بند کیا گیا ہے، لیکن باہر تالا تو نہیں لگا، یا پھر چور تالا لگا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے دروازہ کھولو، ہمارے بچے رو رہے ہیں، وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتے ہیں، ان کے سرخ و سفید چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ آواز کے لہجے میں مجبوری اور بے کسی کی گراہٹ تھی، وہ بالو سے ملنے کو بےتاب ہیں، سنہری مچھلیاں ان کے بغیر پریشان ہوں گی۔ وہ بلند آواز میں کہتا ہے تم لوگوں کو کس نے اندر بند کر دیا ہے؟ تم نے دروازہ کھولو۔ میں نے؟ شاید میں نہیں۔ اس نے اپنے اندر اور باہر جھانکا، اندر اور باہر کے سارے خفیہ خانے کھول کے دیکھے اور پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا نہیں، میں نے تمہیں اندر بند نہیں کیا، میں اندر والوں سے نہیں ڈرتا، میں باہر والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پھر تم کون ہو؟ اجنبی، کیا تم نے باہر والوں کو نہیں دیکھا؟ نہیں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم تالا کھولنے کا فن جانتے ہو؟ ہاں، مجھے معلوم ہے چور تالے کیسے کھولے جاتے ہیں۔ تو پھر اے اجنبی، ہمارے چاند تاروں کے لیے تالے کھول دو۔ دیکھو ہمارے بچے رو رہے ہیں، انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے، ماؤں کا دودھ بھی نہیں پیتے، مائیں پاگل ہو گئی ہیں، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ بولی بولی پھرتی ہیں، بڑے بوڑھوں کے گلے صبر کی تلقین کرتے کرتے رن چکے ہیں۔ اجنبی آگے بڑھ گیا۔ اجنبی جب سے شہر میں داخل ہوا ہے اس کی گھڑی کی سوئیاں ایک ہی جگہ مرتش ہیں، وقت آگے بڑھ رہا ہے لیکن گھڑی رکی کھڑی ہے، وقت بتانے سے قاصر ہے۔ باہر والوں نے اس شہر کی گھڑیوں کو بھی لاکب کر دیا ہے۔ اجنبی نے سنا ایک لڑکی اپنے منگیتر سے کہہ رہی تھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں بچے نہیں جنوں گی اور تب تم مجھے چھوڑ جاؤ گے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں بچے پیدا کر کے انہیں یوں اپنے دوستوں کے لیے سسکتا بلکتا نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھ نہیں رہے ہو؟ اجنبی حیرت میں پڑ گیا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ شہر خاموشہ میں حیرت کو بھی جرم سمجھا جاتا ہے اور یہاں جرم کرنے والے کو بھی لاکب کر دیا جاتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے، لیکن کسی بلبل کی آواز اس کا سواگت نہیں کرتی۔ گھروں سے بچوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی ہیں، وہ زور زور سے بالو کو پکار رہے ہیں، گانا گاتی بلبل کو یاد کر رہے ہیں، مائیں انہیں خاموش کرانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں، انہیں باہر والوں کی طرف سے دی گئی گولیاں کھلانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ سو جائیں، لیکن بچوں نے پہلے کی طرح اب بھی انہیں گندے پانی کی نالیوں میں پھینک دیا ہے۔ ایک مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے اجنبی نے سنا بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا ماں، ہمارے کھلونے ہم سے کیوں چھین لیے گئے ہیں؟ تم روتی کیوں ہو؟ ابا کیوں خاموش ہے؟
وہ کون ہے جس نے ہمیں اندر بند کر دیا ہے؟ ماں مجھے بتاؤ، میں اسے مار ڈالوں گا۔ کھڑکی کھول کر مجھے وہ دکھاؤ۔ چلتے چلتے اجنبی کلاک ٹاور کے پاس سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ کلاک کی سوئیاں بھی رکی کھڑی ہیں۔ سیڑھیوں کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اوپر چڑھنے لگا۔ کلاک روم میں اس نے ایک روبوٹ کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس نے کلاک کی سوئیوں کو حرکت کرنے سے روک رکھا تھا۔ تو کیا وقت کے سارے موسم یہاں سے کنٹرول کیے جاتے ہیں یا پھر چور تالے؟ دروازہ کھلا تو روبوٹ نے پیچھے گھوم کے دیکھا۔ اجنبی کو دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ سام جیسی ٹھہری آنکھوں والا روبوٹ اجنبی کی طرف لپکا تو کلاک کی سوئیاں تیزی سے چکر لگانے لگی، جیسے گزرے وقت کو برابر کرنا چاہتی ہوں۔ روبوٹ اجنبی سے گتم گتا تھا اور شہر کے سارے گھروں کے دروازے کھل چکے تھے۔ سارے بچے، عورتیں، مرد سبھی کلاک ٹاور کی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ روبوٹ اور اجنبی بڑھتے لڑتے کلاک روم کے چھجے پہ آ گئے تھے۔ پیچھے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہجوم تھا۔ ان لوگوں نے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے اور اجنبی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن پھر روبوٹ نے اجنبی کو کلاک ٹاور کی آخری منزل سے نیچے پھینک دیا اور خود کو دوبارہ کلاک روم میں مقید کر لیا۔ اجنبی کی لاش ہجوم کے درمیان پڑی تھی۔ بچے اب بھی رو رہے تھے، عورتیں اب بھی پاگل پاگل سی تھیں اور باہر والے کے خوف سے سہمے سہمے۔ پھر کچھ لوگ آگے بڑھے اور اجنبی کی لاش اٹھا کر چلنے لگے۔ باقی لوگ بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ روبوٹ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کہ اجنبی کی لاش اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا اوپر ہی آ رہا تھا۔ کلاک روم کے دروازے کو توڑتے لوگ روبوٹ کی آواز صاف سن رہے تھے۔ وہ فون پائے باہر والوں سے کہہ رہا تھا، مجھے یہاں